بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، کرۂ ارض پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا گیا تھا۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی خانہ کعبہ سب سے پہلے کس نے اور کب تعمیر کیا تھا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے اس جگہ پر کیا تھا؟ اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج تک کس کس پیغمبر نے اور خانہ کعبہ کو کتنی بار تعمیر کیا جا چکا ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ایمان افروز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ موجودہ خانہ کعبہ کی تعمیر کس مسلم حکمران کے دور میں ہوئی تھی؟ کس بادشاہ نے خانہ کعبہ کا سب سے پہلے غلاف تیار کیا تھا؟ اور کس بادشاہ نے خانہ کعبہ کا سب سے پہلے سونے کا دروازہ بنایا تھا؟ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے اور معلومات سے بھرپور ہے۔ خانہ کعبہ کے پردوں کو کس ظالم نے آگ لگائی تھی؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ سب بتائیں گے۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کروائی تھی۔ ایک شخص نے حضرت امام زین العابدین سے پوچھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کب سے جاری ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کی حمد و ثنا کے لیے کافی ہیں۔ انسان زمین پر دنگا فساد اور خون خرابہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں کو جواب دیا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے آسمانوں پر ایک جگہ ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور ایک فرشتے کی جب باری آ جاتی ہے تو دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آتی ہے۔ اس سے ہمیں فرشتوں کی تعداد کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مقدار میں ان کو پیدا فرما رکھا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ زمین پر اور میرے اس گھر کی مثل میرا گھر تیار کرو۔ تو اس طرح سے خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر اس کرۂ ارض پر فرشتوں نے کی تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا تھا، تو انہوں نے انہی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کا سر آسمانوں کے ساتھ جا ٹھہرتا اور آپ کے پاؤں زمین پر رہتے، اور اس طرح آپ فرشتوں کی عبادت کی آواز سنتے رہتے تھے۔ اس کیفیت میں حضرت آدم علیہ السلام خوف خدا کی وجہ سے اس طرح سے کانپتے تھے جیسے کشتی کانپتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دل بھی کرتا تھا کہ میں بھی فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کروں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قد پھر کم کر کے 60 ہاتھ کر دیا تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہا شیطان کے بہکاوے میں آ چکے تھے، اور اسی حکم عدولی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا تھا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کا قد کم ہونے کی وجہ سے وہ فرشتوں کی عبادت کی آوازیں نہیں سن سکتے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی کہ یا اللہ، میں تیرے فرشتوں کی تیرے بارے میں حمد و ثنا نہیں سن سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی زمین پر میرے لیے اور میرا ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا طواف کیا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے عرض کیا کہ یا اللہ، میں اکیلا کس طرح تیرا گھر تعمیر کر سکتا ہوں، اور میں اتنا قوی بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی رہنمائی کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا۔ وہ فرشتہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ کو لے کر مغرب کی طرف چل دیا۔ آپ علیہ السلام جب کسی باغ سے اوپر سے گزرتے تو اس فرشتے سے کہتے کہ مجھے یہاں پر چھوڑ دیجئے، لیکن وہ فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہتا نہیں، آپ کی جگہ آگے ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے مکہ تک پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام راستے میں جس جس جگہ قیام کرتے، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو سرسبز و شاداب کرتے جاتے، اور جس جس جگہ کو چھوڑتے جاتے اس کو جنگل ویران اور بیابان کرتے جاتے۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر 5 اقسام کے پتھروں سے کی تھی۔ ان 5 اقسام کے یا 5 مقامات سے حاصل کیے گئے پتھروں کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: کوہ سینا، کوہ زیتون، کوہ جودی، کوہ لبنان اور کوہ ہیرا کے پتھر اس کی بنیادوں میں استعمال کیے تھے۔
جب حضرت آدم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو وہ فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر میدان عرفات کی طرف گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو وہ تمام مقامات دکھائے جہاں پر حج کیا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے گھر کے طواف اور عبادت کرنے کے طریقے بتائے۔ میدان عرفات سے واپسی پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی بیت اللہ کا 7 دنوں تک طواف کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی فلاح و رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا، مگر آپ کی قوم نے آپ کی تعلیمات سے انکار کر دیا تھا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا تھا۔ سیلاب کی وجہ سے بیت اللہ شریف کی عمارت منہدم ہو کر روئے زمین سے پوشیدہ ہوگی، مگر حجر اسود کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جبل ابو قیس جو کہ خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑ ہے اس میں حفاظت سے رکھ دیا تھا۔ سیلاب کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ روئے زمین پر پہاڑ ہوں یا ٹیلے کوئی بھی ایسی جگہ نہ تھی جو خشک رہی ہو، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اسی دوران عین خانہ کعبہ کی جگہ پر ایک پہاڑ نمودار ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس پہاڑ کے گرد طواف کرنے لگی، تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو جو اس کشتی میں سوار تھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بیت اللہ شریف کی جگہ ہے۔ سیلاب کے تھم جانے اور پانی کے اتر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا گھر دوبارہ تعمیر کر دیا تھا۔ پھر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ تیسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو اس جگہ پر چھوڑ چکے تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بعد میں آپ کو خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم ملا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے، تو آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کی پیروی کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس وقت چونکہ خانہ کعبہ کی باقاعدہ عمارت موجود نہ تھی مگر ایک ٹیلے کی شکل میں نشانات موجود تھے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا گیا تھا اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ اس کے گھر کو طواف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے صاف رکھا جائے اور اس کی نگہداشت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کا سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس ٹیلے کی طرف چل دیے، مگر وہ اس سے اچھی طرح سے واقف نہ تھے کہ خانہ کعبہ کی بنیادیں حقیقت میں کس جگہ پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا بھیجی جس نے اس ٹیلے پر ایک خاص جگہ پر جھاڑو دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس سے سمجھ گئے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ شریف کی بنیادیں ہیں۔ انہوں نے آگے جا کر دیکھا تو انہیں اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ شریف کی بنیادیں نظر آئیں، تو چنانچہ دونوں باپ بیٹا ان بنیادوں کی کھدائی کرنے میں مصروف ہو گئے۔ بیت اللہ شریف کی بنیادیں کھودنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ بنیادیں انہی پرانی بنیادوں پر رکھ دی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے یعنی بلند کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی دیواروں کو بلند کرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام کر رہے تھے اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر لا کر دے رہے تھے، اور اس طرح تعمیر کے ساتھ ساتھ
ایک خاص دعا پڑھ رہے تھے جس کو قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے: ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اے پروردگار، اس کام کو ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ جب بیت اللہ شریف کی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قد سے زیادہ اوپر ہونا شروع ہوئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کام کرنے سے قاصر رہے، تو انہوں نے ایک پتھر اٹھا کر دیوار کے ساتھ رکھا اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر دیواروں کو تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ پتھر جیسے جیسے دیوار کی تعمیر اوپر چلتی جا رہی تھی، یہ بھی اوپر چلتا جا رہا تھا، اور جب نیچے اترنے کی باری آتی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ پتھر خود بخود نیچے آ جاتا، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے اتر جاتے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کام اس قدر پسند آیا کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کام کر رہے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نقش محفوظ کر لیے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ محفوظ رہیں۔ اس جگہ کو خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جہاں پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے۔ مقام ابراہیم کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے: اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا دو۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال کیے تھے: طور سینا، طور زیتا، جبل لبنان، جبل جودی اور جبل رحمت سے۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو ایک دلچسپ مواصلت بتاتے چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی انہی 5 اقسام کے پہاڑوں سے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی، جن کو استعمال کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کو تعمیر کر رہے تھے اور حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس طرح کا پتھر تلاش کر کے لائیں کہ جہاں سے لوگ خانہ کعبہ میں طواف شروع کر سکیں۔ حضرت اسماعیل چلے گئے اور تلاش کرتے رہے، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کوئی پتھر ایسا نہ ملا جس کو وہ تلاش کر کے اپنے والد کے پاس لے آئیں۔ جب وہ اپنے والد کے پاس واپس پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک ایسا پتھر موجود تھا جس کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حیران ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ابا جان، یہ پتھر آپ کے پاس کون لایا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے پاس یہ پتھر وہ لایا ہے جس نے مجھے تجھ پر بھروسہ کرنے سے بے نیاز کر دیا ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر لائے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تھا اس کی چھت نہ تھی اور اس کا دروازہ زمین کی سطح کے برابر تھا۔ اس وقت حجر اسود اس قدر سفید تھا کہ اس کی روشنی مشرق و مغرب تک پھیل رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا سیاہ رنگ اس وجہ سے ہوا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے خانہ کعبہ شریف کو کئی مرتبہ آگ لگائی گئی تھی، جس کی وجہ سے حجر اسود کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا۔ پیارے دوستو، آپ کو حجر اسود کے بارے میں بھی بتاتے چلیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے خصوصی طور پر بھیجا تھا، یہ دنیاوی پتھر نہیں ہے۔ حجر اسود کا عزت و احترام پہلے ہی موجود تھا، مگر جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا تھا تو اس کی عزت اور تقرین میں بے حد اضافہ ہو گیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ وہی حجر اسود ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے سرداروں کو آپس میں ایک بہت بڑی جنگ کے چھڑ جانے سے بچا لیا تھا۔ ہوا یوں کچھ تھا کہ بارشوں کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں میں دراڑیں آ گئی تھیں اور فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان دیواروں کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ جب دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی اور حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آن پہنچا تو ہر قبائلی سردار چاہتا تھا کہ یہ عزت اور تکریم والا کام اس کے حصے میں آئے، لہٰذا تمام قبائلی سردار یہ چاہتے تھے کہ وہ کام یہ سر انجام دے، جس کی وجہ سے قبائلی سرداروں کے آپس میں جنگ چھڑ جانے کا خطرہ منڈلانے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ کل صبح جو بندہ یہاں پر پہنچے گا وہی حجر اسود کو نصب کرے گا۔ اگلی صبح بہت سارے قبائلی لوگ اور دوسرے سردار
وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے وہاں پر موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس میں رکھا گیا اور تمام سرداروں نے اس چادر کے پہلوؤں کو پکڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی متعین کردہ جگہ پر نصب کر دیا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے سرداروں کو ایک بہت بڑی جنگ کے شروع ہونے سے بچا لیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا تھا۔ پیارے دوستو، حجر اسود کے بارے میں آپ کو ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو اس کو بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر فرمانے لگے، اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور کہنے لگے، عمر نے تجھے اس لیے بوسہ نہیں دیا کہ تو جنت سے لایا گیا ہے، بلکہ تجھے اس لیے بوسہ دیا ہے کہ تجھے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما تھا۔ پیارے دوستو، جس چیز کی نسبت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جاتی ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اس عزت اور تکریم سے نوازتی ہے کہ دنیا یاد رکھتی ہے، اور ایسی عزت و تکریم کسی اور کے حصے میں نہ آئی۔ پیارے دوستو، یہ خانہ کعبہ کی چوتھی مرتبہ کی تعمیر تھی۔ اس وقت خانہ کعبہ کے اندر ایک کنواں موجود تھا جس میں دور دراز سے آنے والے لوگ اپنے ساتھ قیمتی تحائف وغیرہ اور نذرانے ڈالا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، واقعہ کربلا کے بعد جب اہل حجاز نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تو یزید کو اس کی خبر پہنچی۔ یزید نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مطیع و فرما بردار کرنے کے لیے ایک بھاری بھرکم لشکر مکہ کی طرف بھیجا۔ یزید نے جنگ و جدل کا سما پیدا کر دیا۔ اس نے کوہ ابو قیس پر منجنیق نصب کر کے خانہ کعبہ پر اس وقت کے بم گرانا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی، یعنی ان میں دراڑیں آ گئی اور وہ اپنی جگہ سے کچھ پیچھے ہٹ گئی۔ منجنیق سے پھینکے جانے والے مواد کی وجہ سے خانہ کعبہ کے غلاف اور رکن یمانی کو نقصان پہنچا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ تعمیر کا ارادہ فرمایا اور یمن سے لائے گئے چونے سے بیت اللہ شریف کی دوبارہ تعمیر کی۔ دوبارہ تعمیر سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن تک استخارہ کیا۔ استخارہ میں اجازت ملنے کے بعد ہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ شریف کی دوبارہ تعمیر کی تھی، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ شریف کی دیواروں کو بیرونی طرف سے مشک سے لیپ دلوا دیا تھا۔ جس دن بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی تھی اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری بکریاں ذبح کی گئی تھی۔ پیارے دوستو، یہ بیت اللہ شریف کی 5ویں تعمیر تھی۔ 6ٹھی مرتبہ کی تعمیر اموی خاندان کے چشم و چراغ عبد الملک بن مروان کے حصے میں آئی تھی۔ وہ ہوس پسند اور لالچی بادشاہ تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ حجاز مقدس پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت چل رہی ہے تو اس نے ان کی خلافت کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا اور سوچنے لگا کہ ان کو بھی مطیع و فرما بردار کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے حجاج بن یوسف کی قیادت میں ایک بہت بڑے لشکر کو مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ حجاج بن یوسف نے مکہ پہنچ کر مکہ شہر کا محاصرہ کیا اور خانہ کعبہ پر بہت بھاری بھرکم منجنیق کی مدد سے پتھر برسانا شروع کر دیے۔ ان پتھروں کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت منہدم ہوتی جا رہی تھی اور اس کی دیواروں میں بہت بڑی دراڑیں آ چکی تھیں۔ انہی دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاج کی طرف پیغام بھیجا کہ دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے دے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کا حجاج پر بہت اثر ہوا اور اس نے گولہ باری بند کر دی۔ اس کے بعد حجاج نے بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی نیت سے شہر کو خالی کروا دیا تھا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اموی خلیفہ ولید بن ملک کا دور آیا، جس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کے دروازوں اور پرنالوں پر سونے کے پتروے چڑھائے تھے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ولید بن ملک ہی وہ پہلا خلیفہ تھا جس نے خانہ کعبہ میں سونے کا استعمال کیا تھا۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کی 7ویں اور آخری تعمیر 1040 میں ہوئی تھی، جس کو آل عثمان میں سے سلطان مراد نے کروائی تھی۔ سلطان مراد کے دور میں ہونے والی تعمیر ابھی تک باقی ہے۔ اس کے بعد ہارون الرشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ دریافت کیا کہ میں خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرنا چاہتا ہوں اور اس کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی گئی بنیادوں پر تعمیر کرنا چاہتا ہوں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سختی سے منع فرما دیا تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون الرشید سے کہا تھا کہ خانہ کعبہ کو بادشاہوں کا کھلونا نہ بنائیے کہ جب چاہا اس کو توڑوا دیا اور جب چاہا اس کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ محترم ناظرین، ابھی جو تعمیر باقی ہے وہ سلطان مراد نے کروائی تھی۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قرب قیامت میں ایک پتلی پنڈلیوں والا حبشی بیت اللہ شریف کی دیواروں پر حملہ آور ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشین گوئی کب سچی ثابت ہوگی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سچ فرمایا ہے، اور اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اللہ تعالیٰ کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ میرا نبی وہی کچھ بولتا ہے جو اس کی طرف میں پیغام بھیجتا ہوں، یعنی وہی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کو توفیق دے، آمین۔